تو ایسی لاکھ MPوں کو میں قربان کروں گا، مگر میرا ایمان مجھے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، مجھے آواز حق بلند کرنا ہے۔ اور امتیاز جلیل نے اور مجلس نے فیصلہ لیا، پورے پریشان ہو گئے، حکومت پریشان، ظالم پریشان، کمزور پریشان، منافق پریشان، ابو جہل کے دوست پریشان، میر جعفر مرزا صادق پریشان، پرشاسن پریشان۔ جب آپ نے یہاں سے نعرہ لگایا کہ اورنگ آباد وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم ہر ایک کی بھائی چارگی کو مانتے ہیں، کوئی کسی بھگوان کو مانے، کسی خدا کو مانے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، مگر کسی کو بھی اس بات کی اجازت ہم نہیں دیں گے کہ کسی کے بھی مذہب کے سب سے بڑی شخصیت کے خلاف اگر کوئی اناپ شناپ بکے گا تو ہم خاموش بیٹھیں گے۔ اسی لیے آئے ہیں کیونکہ آپ نے 10,000 گاڑیوں کے ساتھ یہاں سے جلوس نکال کر ممبئی گئے تھے، تو یہ وہ گستاخ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ یہ تمام کے تمام ابلیس کے ساتھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کر دیا، اورنگ آباد سے آپ نے تاریخ بنا دی۔ بلکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مہاراشٹر میں مسلم الپسنکھیک سماج احتجاج نہیں کر سکتی، اس لیے کہ احتجاج ہوگا تو دنگا ہوگا، مگر آپ تو لاکھوں سلام، آپ نے بتا دیا احتجاج ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں ہوگا، مگر پرامن رہے گا الحمدللہ۔ تو اسی لیے آج یہ سب لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سب آ رہے ہیں، کوئی یہاں سے اتر رہا، کوئی وہاں سے اتر رہا، کوئی نیچے سے نکل رہا، کوئی بل سے سانپ نکل رہا، کوئی سوراخ سے چوہا چہرہ دکھا رہا، سب آ رہے ہیں، مگر یہ اورنگ آباد کی سرزمین ہے، یہ تاریخی سرزمین ہے۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں 20 تاریخ کے دن آپ کو اپنے اتحاد کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے اتفاق کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ لڑائی تمہارے مستقبل کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھو میری زدار ماں اور بہنوں، یہ لڑائی آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بزرگوں، جو تم نے خواب اپنے جوانی میں دیکھے تھے، ان خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی ہم اورنگ آباد کو طاقتور بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ جو 90 امیدوار، یہ جو امیدوار امتیاز کے خلاف کھڑے ہیں، امتیاز جلیل کے خلاف، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، تم اورنگ آباد کو ہرا کر رات میں چین کی نیند نہیں سو پاؤ گے۔ یاد رکھو تم جو کام کرنے جا رہے ہو، تم اورنگ آباد کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہو، تمہارا ضمیر تم کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ تم آرام سے نیند سو سکو گے۔ یہ اورنگ آباد کی جنتا جان چکی ہے کہ تم کس کے کٹ پتلی ہو، تم کس کے اشارے پر آ کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہو۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو غلطی ہم سے تھوڑی بہت ہو گئی پارلیمنٹ کے الیکشن میں، اب دوبارہ ہم کو غلطی نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم کو پہلے سے زیادہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج ہونا چاہیے۔ جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے، صبح 7 بجے پولنگ بوتھ کو چلے جانا اور شام میں 5 بجے تک اپنے کے کوڈ کو استعمال کریے، اپنے گھر میں جتنے ووٹ ہیں ان کو استعمال کریے۔ نوجوانوں، ایک دن کے لیے سب چیز چھوڑ دو، اپنی موٹر سائیکل پر لے کر جاؤ اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں کو ترغیب دو کہ چلو بھائی، آج امتحان اور تاریخ کا دن ہے، تم اگر تاریخ رقم کر دو گے تو یاد رکھو میری اس بات کو، میں زندہ نہیں رہوں گا، مگر 50 سال کے بعد ایک بچہ اٹھ کر تاریخ لکھے گا اور کہے گا کہ گنجے شہیداں میں ایک دیوانہ کھڑے ہو کر ہم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر تم 20 نومبر کے دن اتحاد اور اتفاق کے ذریعے امتیاز اور ناصر صدیقی کو کامیاب کرو گے تو 50 سال کے بعد لوگ یاد رکھیں گے تمہاری اتحاد کو۔ یہاں سے تم کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو ہندوستان کے کونے کونے میں تم اپنے کامیابی کے پرچم کو لہراؤ گے۔ مہاراشٹر تو چھوڑو، ہندوستان کا کونا کونا
हिंदुस्तान का शहर शहर, हिंदुस्तान का गांव गांव पुकार कर कहेगा औरंगाबाद की जनता को सलाम, औरंगाबाद के बुजुर्गों को सलाम, औरंगाबाद के नौजवानों को सलाम। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक एक वर्ड को इस्तेमाल करिए। ये कमजोर लोग हैं, इनको अगर कुछ नहीं मिला तो किधर भी कूद जाते ये लोग, किधर भी कूद जाते हैं। मैं इनके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, मगर सिर्फ इतना कह रहा हूं कि याद रखो, तारीख हमको पुकार पुकार कर कह रही है। करबला के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की गर्दन काटी गई, सजदे में थे इमाम हुसैन, आले रसूल को कुर्बान कर दिया। मगर जालिमों, जो तुम आज यजीद के एजेंट बनकर यहां पर आए हो, जिन्होंने पानी बंद किया और खुद पानी पिए, तारीख ने जिसने पानी बंद किया उनको मिटा दिया। तारीख ने यह बता दिया कि जो पानी पीते थे और दूसरों को पानी नहीं पिलाते थे, तारीख ने पानी पिलाने वालों को भुला दिया, और जिस जालिम ने पानी नहीं दिया अल्लाह ने उनको सुबह क़यामत तक उरूज दिया। तो तारीख पुकार पुकार कर कह रही है, जालिमों, इमाम हुसैन जिंदा है, इमाम हुसैन कामयाब है। जो फिर ये तमाम के तमाम जालिम हैं, ये तमाम यजीदी लश्कर के लोग हमेशा से पलीत थे और पलीत रहेंगे। टीपू सुल्तान पर पीछे से हमला करने वाले कौन? टीपू सुल्तान पर पीछे से हमला करने वाले कौन थे? कौन थे? बोलो, जोर से बोलो। टीपू सुल्तान पर हमला करने वाले कौन थे? सिराजुद्दौला पर हमला करने वाले कौन थे? कौन थे सिराजुद्दौला पर हमला करने वाले? मेरे भाई, तारीख पुकार पुकार कर कह रही है कि बाहर से कोई नहीं आएगा, अंदर से ही पीठ पर खंजर मारेगा। तो इनको पहचानना है आपको, इनको पहचानो आप। और दूसरी बात यह है कि कल महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।